زندگی کو اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر اور تدبیر کے چکر کو سمجھ لے، کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اگر کیا جائے تو منع ہے، مکروہات میں سے ہے، فساد برپا کرتا ہے اور اینڈ لیس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، اپنے لیے یہ نالج حاصل کرنا ہوتا ہے کہ تدبیر میں تقدیر میں آخر فرق کیا ہے، میری تدبیر کی انتہا کیا ہے، تقدیر کی ابتدا کیا ہے، یہ سارے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں نے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا سکین کرنا شروع کر دیا تھا، بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ اب میں نے تو دیکھ لیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنے سچ تک پہنچنے کے لیے کوئی اگر خود کو دیکھے گا پوری سچائی کے ساتھ تو وہ دیکھے گا اور ضرور دیکھے گا کہ اس کی سوچ پہ بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، سب آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ نظر آ جاتا ہے نا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں جسے کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یو آر دا مین کریکٹر، یو آر دا مین اسٹیک ہولڈر، ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ یو مائی ڈیئر، بٹ نو سر، آپ اس پوری کہانی میں ہیں ہی نہیں۔ غور کریں گے جب اپنی ہر سوچ کی جب روٹ دیکھیں گے، میرے باپ، میری ماں، میری دنیا، میرا اللہ، میری کتابیں، میرا اسکول، میرا کلچر، میری دنیا، میرا یہ سب کچھ، یہ جو میرا ہو رہی ہے نا، یہی سٹوری ہے نا ساری، میرے کی سٹوری ہے۔ اس میرے میں یہ میں کدھر ہے؟ غور کریں گے تو ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ آئیڈیا ہے ایک، ایسے لگتا ہے اینیمیشن میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ میرا ہے، میرے لیے ہے، لیکن جب غور کر کے دیکھتے ہیں تو میں کہیں پہ ہے ہی نہیں، ایک ایلوژن ہے۔ متاع الغرورہ کہہ دیا ہوا۔ جب بندے کی عقل درست ہوتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے دے، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، میرے پلے تو میرا خیال بھی نہیں ہے، میرا تو ہونا ہی عین نہ ہونا ہوا ہے۔ اور پھر انسان پکارتا ہے میرے رب، تو میرے خیال کا بھی رب ہے، تو میری سوچ کا بھی رب ہے۔ بات یہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ تو ہمارے سانسوں کا بھی رب ہے، نہ بات یہاں سے بہت آگے چلی جاتی ہے۔ اور پھر انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھا نیک خیال دے، مجھے توفیق عطا فرما، مجھے سمجھ دے، مجھے علم دے، مجھے عقل دے، مجھے رستہ دکھا۔ بیکاز اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ بلائنڈ ہے، روبوٹک ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان یہ جان جاتا ہے کہ وہ محض ایک مخلوق ہے۔ اب بات سیدھی ہو جاتی ہے، بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ جب تک وہ یہ سمجھے گا کہ وہ خود کر رہا ہے، سب کچھ اسی کے نام لگا ہوا ہے، جب تک وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو نام بھی اسی کا لگا ہوا ہے، حساب بھی اس نے ہی دینا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر توبہ کس بات کی کرتا ہے انسان؟ پھر دعا کس بات کی مانگتا ہے انسان؟ پھر روتا کس لیے سجدوں میں گر کے؟ خود کر رہا ہے نا، تو کر لے، نیک ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، حادثے سے بچ جائے، موت سے بچ جائے، اولاد اپنی مرضی کی لے لے، دولت کما لے، بیماری سے بچ جائے۔ جو انسان کرنا چاہتا ہے، اگر سب کچھ خود ہی کر رہا ہے تو پھر کر کیوں نہیں لیتا؟ بندہ پھر کہتا ہے کہ یا اللہ ہو تو میرے ہاتھوں سے ہی رہا ہے، میں ہی کر رہا ہوں۔ زندگی کو اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر اور تدبیر کے چکر کو سمجھ لے، کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اگر کیا جائے تو منع ہے، مکروہات میں سے ہے، فساد برپا کرتا ہے اور اینڈ لیس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، اپنے لیے یہ نالج حاصل کرنا ہوتا ہے کہ تدبیر میں تقدیر میں آخر فرق کیا ہے، میری تدبیر کی انتہا کیا ہے، تقدیر کی ابتدا کیا ہے، یہ سارے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں نے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا سکین کرنا شروع کر دیا تھا، بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ اب میں نے تو دیکھ لیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنے سچ تک پہنچنے کے لیے کوئی اگر خود کو دیکھے گا پوری سچائی کے ساتھ تو وہ دیکھے گا اور ضرور دیکھے گا کہ اس کی سوچ پہ بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، سب آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ نظر آ جاتا ہے نا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں جسے کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یو آر دا مین کریکٹر، یو آر دا مین اسٹیک ہولڈر، ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ یو مائی ڈیئر، بٹ نو سر، آپ اس پوری کہانی میں ہیں ہی نہیں۔ غور کریں گے جب اپنی ہر سوچ کی جب روٹ دیکھیں گے، میرے باپ، میری ماں، میری دنیا، میرا اللہ، میری کتابیں، میرا اسکول، میرا کلچر، میری دنیا، میرا یہ سب کچھ، یہ جو میرا ہو رہی ہے نا، یہی سٹوری ہے نا ساری، میرے کی سٹوری ہے۔ اس میرے میں یہ میں کدھر ہے؟ غور کریں گے تو ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ آئیڈیا ہے ایک، ایسے لگتا ہے اینیمیشن میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ میرا ہے، میرے لیے ہے، لیکن جب غور کر کے دیکھتے ہیں تو میں کہیں پہ ہے ہی نہیں، ایک ایلوژن ہے۔ متاع الغرورہ کہہ دیا ہوا۔ جب بندے کی عقل درست ہوتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے دے، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، میرے پلے تو میرا خیال بھی نہیں ہے، میرا تو ہونا ہی عین نہ ہونا ہوا ہے۔ اور پھر انسان پکارتا ہے میرے رب،
تو میرے خیال کا بھی رب ہے، تو میری سوچ کا بھی رب ہے۔ بات یہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ تو ہمارے سانسوں کا بھی رب ہے، نہ بات یہاں سے بہت آگے چلی جاتی ہے، اور پھر انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھا نیک خیال دے، مجھے توفیق عطا فرما، مجھے سمجھ دے، مجھے علم دے، مجھے عقل دے، مجھے رستہ دکھا۔ بیکاز اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ بلائنڈ ہے، روبوٹک ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان یہ جان جاتا ہے کہ وہ محض ایک مخلوق ہے۔ اب بات سیدھی ہو جاتی ہے، بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب تک وہ یہ سمجھے گا کہ وہ خود کر رہا ہے، سب کچھ اسی کے نام لگا ہوا ہے، جب تک وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو نام بھی اسی کا لگا ہوا ہے، حساب بھی اس نے ہی دینا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر توبہ کس بات کی کرتا ہے انسان؟ پھر دعا کس بات کی مانگتا ہے انسان؟ پھر روتا کس لیے سجدوں میں گر کے؟ خود کر رہا ہے نا، تو کر لے، نیک ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، حادثے سے بچ جائے، موت سے بچ جائے، اولاد اپنی مرضی کی لے لے، دولت کما لے، بیماری سے بچ جائے۔ جو انسان کرنا چاہتا ہے، اگر سب کچھ خود ہی کر رہا ہے تو پھر کر کیوں نہیں لیتا؟ بندہ پھر کہتا ہے کہ یا اللہ ہو تو میرے ہاتھوں سے ہی رہا ہے۔